السلام علیکم۔ ناول ناہل جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ ان سے دور اسلام آباد کے مڈل کلاس طبقے میں واقعی گھروں میں سے ایک کے سامنے وہ سیاہ گاڑی رکتی نظر آ رہی تھی۔ گارڈ نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس کامران آفندی باہر نکلے۔ یہاں رہ رہا ہے وہ؟ رخ موڑ کر گارڈ کو دیکھا۔ جی سر، 2 دن سے ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، یہیں رہ رہا ہے۔ وہ انکار بھرتے دروازے تک آئے۔ ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آواز ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ آپ؟ وہ سامنے موجود انسان کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیا میرے آنے کی توقع نہیں تھی؟ تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ سر جھٹکتے اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ کامران صاحب ماتھے پر ناگواری کے بل لیے اندر داخل ہوئے۔ چھوٹی سی بیٹھک تھی جس میں 2-3 کرسیاں اور ایک طرف صوفہ پڑا تھا۔ بیٹھیے، میں ٹھیک ہوں۔ مقابل نے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو جیسے آپ کی مرضی۔ پھر غور سے انہیں دیکھا۔ اب آپ وہ بات کریں گے جس کے لیے آئے ہیں؟ بالکل، سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ تم چند دن پہلے میرے آفس آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ تم عیسیٰ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میں اب بھی اس کال پر قائم ہوں، اور اگر میں تمہیں وہ موقع دوں تو… کیسا موقع؟ وہ چونکا۔ جو کام میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، اس کام کے لیے میرے پاس کئی لوگ تھے، تم سے بہتر بھی، تم سے بہترین بھی، لیکن جس طرح تم یہ کام کر سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ کامران افندی آگے کو ہوئے اور مقابل کے سرد آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ تمہاری جنگ عیسیٰ حیات سے ذاتی ہے، دوسرے یہ کام معاوضے کے لیے کریں گے، تم دشمنی کے لیے۔ صحیح سمجھا آپ نے۔ بہت سے حساب جمع ہے عیسیٰ حیات کی طرف، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جو آپ کو یہاں آنا پڑا؟ کامران افندی کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس دشمن کو ہم مل کر ختم کریں۔ کیسے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کرو۔ سامنے کھڑا شخص چند لمحے آنکھیں سکیڑے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ حیات سے اس کی عزیز ترین چیز لے لو۔ ان کی آنکھوں میں آگ ابھری۔ اور کیا ہے عیسیٰ حیات کی عزیز ترین شے؟ عیسیٰ کے سارے دوست مری میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ گو پروگرام چند دن پہلے کا تھا، لیکن کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ وہ قرت کو اسلام آباد میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، کم از کم اب نہیں، جبکہ شہوار اور حیات بھی شہر سے باہر تھے اور جواد فی الوقت اسلام آباد میں ہی تھا۔ اس نے کہا بھی کہ وہ رک جائے گی اکیلی، صرف ایک رات کی ہی بات تھی، لیکن عیسیٰ نہیں مانا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، کم از کم اب نہیں۔ یا تو آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں یا میں بھی نہیں جا رہا۔ میں وہاں کیا کروں گی؟ وہیں جو باقی سب کریں گے۔ نازش بھابھی بھی ہوں گی، میرے دوسرے دوستوں کی وائف بھی ہوں گی۔ آپ بور نہیں ہوں گی یقیناً۔ اسے بات منمانی آتی تھی اور وہ اس کی آج کل ہر بات مان لیتی تھی، سو اب بھی مان گئی۔ وہ لوگ جب تک پی سی پہنچے تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ مری میں موسم سرد تھا، اس لیے اس نے عبایا کے اوپر سیاہ شال لے رکھی تھی۔ عیسیٰ نے سیاہ جینس پر سرمئی ہائی نیک اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ مری میں گزشتہ روز برف باری ہو رہی تھی، اس لیے موسم سرد تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، جبکہ وہ عمار بھائی کی بیوی نازش کے ساتھ ان کے دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب بے چینی سی تھی جو ہر طرف پھیلی تھی، یا شاید وہ خود ہی بے چین تھی۔ وہاں ہر طرح کی خواتین تھیں، سٹائلش، طرح دار، تیز تیز بولنے والی اور پر اعتماد، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے۔ اس سردی میں بھی کسی نے سلیو لیس ساڑی تو کسی نے ٹخنوں سے اوپر تک کی میکسی پہن رکھی تھی۔ ایک وہیں تھی جو برقع ایونجر بنی ہوئی تھی۔ نازش بھابھی اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تو وہ ذرا سائڈ پر ہو گئی۔ بار بار اداسی طاری ہو رہی تھی، یوں جیسے کسی دوسروں کی دوستوں بھری محفل میں جانے کے بعد انسان اپنے دوستوں کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی کر رہی تھی۔ حریم وہ اور ماریا کیسے سبز گھاس پر بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے، بزم ادب کی تیاریاں، ایک دوسرے کو چٹکلے سنائے جاتے، کینٹین میں جا کر عربی میں سموسے منگوانا۔ انسان زندگی کا بہترین وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے شدت سے وہ سب پرانے دن یاد آنے لگے، آنکھیں بھرنے لگی تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ باہر موسم سرد تھا لیکن اندر کی گھٹن سے بہتر تھا۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ یکدم رو دی۔ دوست بچھڑے تھے تو اذیت اب تک تازہ تھی، درد اب تک باقی تھا۔ کاش وہ سب نہ ہوتا اور اب وہ ماریا اور حریم کے ساتھ ہوتی۔ کاش پرانا وقت لوٹ آئے۔ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اسے اپنے پاس سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، عیسیٰ ہاتھ مسلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ تیزی سے آنسو صاف کیے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ اس کے ساتھ رکتے پوچھا۔ ویسے ہی۔ اس نے نظریں چرائی۔ ویسے ہی مطلب؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا پوچھنے لگا۔ نہیں۔ پھر کیا؟ کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا عیسیٰ۔ وہ چڑ گئی۔ عیسیٰ خاموش ہوا، نظر اس پر گئی۔ برقعے کے اوپر صرف شال دے رکھی تھی۔ واپس چلیں؟ آپ جائیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک، میں گھر جانے کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ جو نظریں چراتی ارد گرد دیکھ رہی تھی ٹھہر گئی، چہرہ عیسیٰ کی طرف موڑا۔ گھر کیوں؟
آپ یہاں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں اس لیے؟ اس کے چہرے پر سوائے فکر کے کچھ نہیں تھا۔ قرت کے گلے میں کچھ اٹکا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ اداس ہیں قرت؟ اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ہم یہاں ہیں۔ پھر کیوں ہیں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، ہونٹوں کا کنارہ کاٹا۔ مجھے اپنی دوستیں یاد آ رہی تھی۔ دوست کیوں بچھڑ جاتے ہیں عیسیٰ؟ قدرے دکھ سے، قدرے بے بسی سے اسے پوچھا۔ حریم چند دن پہلے ہی گئی تھی۔ اس کا آنا جتنا خوش کر گیا تھا، جانا اتنا ہی اداس۔ بچھڑتے کہاں ہیں؟ مجھ سے تو بچھڑ گئی ایک دوست۔ وہ جس دوست کا کہہ رہی تھی وہ شاید اس کی وجہ سے بچھڑی تھی۔ عیسیٰ کے اندر اذیت ابھری۔ وہ دوبارہ مل جائے شاید، تسلی دینی چاہیے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ بچھڑ چکے دوست مل جاتے ہیں، بچھڑ چکی دوستی واپس نہیں ملتی۔ پرانے دوستوں کے ساتھ کچھ پرانے جیسا نہیں رہتا۔ اگلے کتنے ہی پل وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ قرت سر اٹھا کر اسے دیکھے گئی۔ دل میں افسوس ہوا، اس نے عیسیٰ کی شام برباد کر دی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے وہ اٹھی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ کل جائیں گے۔ آپ اداس ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ اب نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں ہوں۔ قرت بے بسی سے اسے پکارا۔ اس کا اداس ہونا رنگین شام کو بھی اداس کر دیتا تھا۔ جی عیسیٰ، لہجے میں زبردستی بشاشت بھری۔ یوں مت ظاہر کریں جیسے آپ ٹھیک ہیں۔ وہ خفا ہوا۔ اور یوں مت کریں کہ آپ کے دوست آپ کو بیوی کا غلام کہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا، کچھ قابل اعتراض بھی نہیں۔ وہ بس مسکرائی۔ اپنے دل کی اداسی کی وجہ سے وہ عیسیٰ کا دن برباد نہیں کر سکتی تھی۔ چلیں؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ ایک منٹ رکے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ عیسیٰ اپنی جیکٹ اتار رہا تھا، اتار کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر رکھی، پھر جھک کر اس کا حیران چہرہ دیکھا۔ میں نے 2-4 ناول نہیں پڑھ رکھے، لیکن 2-4 موویز دیکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ پورے دل سے ہنس دی۔ عیسیٰ پیچھے کو ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس دن پھر کیوں جیکٹ نہیں دی تھی؟ کیونکہ اس دن آپ کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ مسکرا کر سر جھٹکا۔ اوہ اللہ! عیسیٰ! وہ حیران تھی، وہ خوش تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ دل کی اداسی لمحوں میں زائل ہوئی۔ مجھے ویسے اتنی بھی سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی جیکٹ کندھوں پر درست کی۔ اندر جا کر واپس کر دیجیے گا پھر۔ وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ یہ اب میری ہے اور یہ جس کی ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ اس کے ہنستے چہرے پر سرخی دوڑی۔ اندر چلیں؟ ضرور۔ اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھا۔ قرت نے ہاتھ نہیں جھٹکا، نہ اندر جا کر اس کی جیکٹ واپس کی۔ تحفظ کا کوئی احساس سا تھا جو اسے ہو رہا تھا۔ باہر جاتے ہوئے جو موڈ خراب تھا، اندر جا کر حشاش ہو گیا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ نازش بھابھی اسے واپس آتا دیکھ پوچھنے لگی۔ باہر گئی تھی، مسکرا کر کہا اور تبھی نظر صوفیہ پر گئی۔ مسکراہٹ سمٹی، جیکٹ مزید درست کی۔ کیسی ہو قرت؟ کیونکہ وہ سب کے سامنے پوچھ رہی تھی تو نظر انداز کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں صوفیہ، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ وہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی تھی، مسکراتی ہوئی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ یہ عورت اسے بہت بری لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد سب نیچے رکھے کشنز پر بیٹھنے لگے کہ کسی نے گیم کھیلنے کے لیے بلایا تھا، تو وہ سب بھی اسی طرف بڑھ گئی۔ وہ عیسیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیکٹ اب بھی پہن رکھی تھی۔ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ جیکٹ واپس کر دوں؟ عیسیٰ نے اس کے کندھے پر جیکٹ درست کی۔ بالکل نہیں لگ رہی۔ وہ سر ہلا کر سامنے دیکھنے لگی۔ گیم ٹروتھ اینڈ ڈیئر تھی۔ ویٹر سب کو ڈرنک سرو کر رہا تھا۔ ان کی طرف آیا تو عیسیٰ کو کافی اور اسے چائے دی۔ وہ منع کرتے اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ گیم سٹارٹ ہو گئی۔ امان نے بوتل گھمائی اور رول کرتے ہوئے وہ ساحر کی طرف بڑھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ٹروتھ۔ سوال میں پوچھوں گی؟ ساحر کی منگیتر نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا۔ ساحر نے کان کھجائے۔ تو ساحر، یہ منزہ کون ہے؟ کون منزہ؟ وہ گڑبڑا گیا۔ وہیں جو تمہیں کال کرتی ہے؟ مشکوک انداز سے اسے گھورا۔ یار وہ جسٹ فرینڈ ہے، تم خواہ بیچاری پر شک کرتی ہو۔ مجھے اس پر نہیں، تم پر شک ہے۔ ہال میں کہکا گونجا۔ ساحر سب سچ سچ بتاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا؟ اوکے اوکے۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے، پھر محتاط نظروں سے شیزا کو دیکھا۔ وہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے، لیکن اب ہم صرف دوست ہیں۔ شیزا کا منہ صدمے سے کھلا۔ یو چیٹر! وہ اس پر جھپٹی۔ اس سے پہلے سب نے بیچ بچاؤ کرا لیا۔ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے؟ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ عیسیٰ نے پوچھا۔ کیسے پیوں؟ میں انکمفرٹیبل فیل کروں گی۔ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ عیسیٰ نے اس کے کپ پھر اسے دیکھا۔ آل رائٹ، مجھے دے دیں۔ آپ پئیں گے؟ وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ نہیں، ویٹر کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کپ ابھی عیسیٰ کے ہاتھ پر رکھا ہی تھا جب انہیں صوفیہ کی آواز سنائی دی۔ عیسیٰ چائے نہیں پیتا، تم جانتی نہیں ہو قرت؟ وہ مسکرا کر کچھ جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاید وہ سمجھی تھی کہ وہ عیسیٰ کو چائے پینے کے لیے دے رہی ہے۔ لمحہ بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ قرت کا چہرہ سرخ ہوا۔ صوفیہ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سب نے سنی تھی۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر تادیبی نظروں سے اسے گھورا۔ میں تو صرف اسے بتا رہی تھی، کیا وہ نہیں جانتی؟ لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ او صوفیہ، کیا ہوا اگر وہ چائے پی لے؟ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ کسی کونے سے آواز ابھری۔ عیسیٰ نے گہری سانس لیتے کپ اپنے سامنے رکھا۔ یہ شے اسے زہر سے زیادہ ناپسند تھی۔ وہ مر کر بھی یہ نہ پیتا۔ وہ نہیں پیتا۔
فخر صوفیہ اب بھی عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ انداز صاف چیلنجنگ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عیسیٰ کو چائے کتنی ناپسند تھی۔ قرۃ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ عیسیٰ نے رخ موڑ کر صوفیہ کو دیکھا، پھر اسے سامنے پڑی چائے کی پیالی اٹھائی، ہونٹوں پر لگایا اور بمشکل ایک گھونٹ اتارا۔ چہرہ البتہ نارمل ہی رہا۔ عمار نے ابرو اچکائے۔ زندہ رہ جاؤ گے اس زہر کو پی کر؟ وہ ہنسا۔ کہیں سال، کسی نے پیچھے سے ہوٹنگ کی۔ قرۃ نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ بظاہر بات صرف چائے کی تھی، ہاں بس چائے ہی تو تھی، لیکن کوئی مان سا تھا جو اسے عیسیٰ پر تھا کہ وہ اس کی دی چائے پی لے گا، وہ سب کے سامنے اسے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ بات بظاہر بس چائے کی ہی تھی، لیکن اس کے لیے وہ صرف چائے کی بات نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر صوفیہ کو دیکھا، گردن اونچی کر کے۔ صوفیہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شعلے سے تھے۔ قرۃ کا ہاتھ عیسیٰ کی کونھی پر گیا۔ وہ چند لمحوں بعد چائے کا گھونٹ بھر لیتا۔ کافی اس نے چھوئی تک نہیں تھی۔ قرۃ کا ہاتھ کونھی پر محسوس ہوا تو اسے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس نے دوبارہ صوفیہ کو دیکھا۔ بڑی آئی تھی اس کی انسلٹ کرنے۔ دل میں ٹھنڈک سے اتری۔ عیسیٰ، بوٹل اس کی طرف آئی تو اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ جسٹ اے فل گیم، بٹ یو ہیو ٹو چوز۔ اوکے، ٹروتھ، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے بمشکل اپنے اندر کا غصہ دبایا۔ آواز صوفیہ کی تھی۔ عیسیٰ نے شانے چکائے۔ کوئی اجازت تھی؟ سچ بولو گے؟ میں سچ بولنے سے نہیں ڈرتا۔ صوفیہ پراسرار سا مسکرائی، پھر آگے کو ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قرۃ العین سے پہلے تمہیں کتنی لڑکیوں سے محبت ہوئی تھی؟ سوال تھا یا کیا؟ وہاں سناٹا چھا گیا۔ عیسیٰ نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے جواب دو۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے صوفیہ، بار بار انسان صرف لوگ پسند کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو تمہارا جواب یہ ہے کہ مجھے پہلی اور آخری محبت قرۃ العین سے ہی ہوئی ہے؟ چتا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں نے قرۃ سے پہلے کا پوچھا ہے۔ ایٹ لیسٹ اپنی بیوی کو اپنے لندن والی گرل فرینڈس کے قصے تو سنا ہی سکتے تھے اگر ہمت تھی تو۔ وہ تن سے مسکراتی گویا اسے چیلنج دے گئی۔ مذاق میں شروع ہونے والی بات اتنی سیریس ہو جائے گی کسی کو اندازہ نہ تھا۔ مار نے تادیبی نظروں سے صوفیہ کو دیکھا، لیکن وہ صرف عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ کچھ کہتا اس سے پہلے اسے قرۃ کی آواز سنائی دی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے صوفیہ، کیونکہ میں جانتی ہوں عیسیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس بار لاجواب ہونے کی باری صوفیہ کی تھی۔ عیسیٰ نے بے اختیار قرۃ کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتی کہہ رہی تھی، برسوں پہلے جب انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اسی پل جان گئی تھی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ سچ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمارا تعلق آنکھوں کا ہے۔ زبان سے نکلنے والی باتوں کا ہوتا تو جھوٹ مان بھی لیتی، آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ آواز دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ صوفیہ کے پاس کچھ کہنے کو باقی نہ رہا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ گیم دوبارہ سے شروع ہوگی۔ البتہ دو لوگ چند لمحے پہلے والے وقت میں ہی رک گئے تھے۔ عیسیٰ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ آپ کو تب واقعی میری محبت پر یقین تھا؟ قرۃ العین جھوٹ نہیں بولتی، اور عیسیٰ حیات کا ہر سچ قرۃ العین ہے۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے جھکی نظریں نہیں اٹھائی، اٹھاتی تو وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ لیتا۔ سرِ شام ہی اسلام آباد کے پہاڑوں پر دھند اتر آئی تھی۔ رات کے پہلے سناٹے میں سفید دھوئیں جیسی دھند پہاڑوں سے ہوتی شہر میں داخل ہونے لگی۔ سفید گھر سفید دھند میں چھپنے لگے۔ انہیں گھروں میں سے ایک کی سیڑھیاں چڑھتا عیسیٰ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے جن سے دھواں نکلتا فضا میں پھیل رہا تھا۔ اپنے کمرے کے سامنے وہ رکا، پیر سے دروازے کو ہلکی سی ٹھوکر ماری اور وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر واضح ہوا۔ قرۃ نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی، سیاہ لمبی قمیض پر سفید سویٹر پہنے، بالوں کا گول گول جوڑا بنا رکھا تھا، کچھ لٹیں چہرے پر نکل رہی تھی۔ دوپٹہ پیچھے بیڈ پر پڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں لمبی تھی تو اس نے وہ کلائیوں تک اکٹھی کر رکھی تھی۔ سامنے ڈھیروں کارڈز، گفٹ ریپرز اور پھول بکھرے تھے۔ عیسیٰ دروازہ بند کرتا اندر آیا اور کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ نیچے نظر دوڑاتا ہوا کہنے لگا۔ تھوڑا سا رہتا ہے۔ اس نے کپ نیچے رکھ دیا۔ وہ صوفے تک گیا، ایک کشن اٹھا کر نیچے کارپٹ پر رکھا اور اس پر بیٹھا۔ ملازم کر لیتے یہ سب، میں خود کرنا چاہتی تھی۔ بنا سر اٹھائے پیکنگ کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ گفٹ تو آپ نے ہی لیا ہے، پیک بھی میں ہی کرنا چاہتی تھی۔ عیسیٰ کچھ دیر اسے ریپر سے الجھتا دیکھتا رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے پیکنگ کرنی نہیں آتی، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی۔ چائے تو پی لیں۔ اپنا کپ لبوں سے لگایا، اس کا دھیان چائے کی طرف دیا تو اس نے کپ اٹھا لیا۔ آپ نے کیا لیا گفٹ؟ کل شہوار اور حیات کی شادی کی سالگرہ تھی، عیسیٰ نے اسے کل ہی بتایا تھا۔ آپ لوگ ویسے بہت فضول خرچ واقع ہوئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر ساری تیاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کون لوگ؟ ایلیٹ کلاس کے لوگ۔ آپ لوگوں کو پارٹیز گیدرنگز رکھنے کا بہانہ چاہیے بس، اور لاکھوں ان چیزوں پر خرچ کر دیتے۔ سالگرہ منانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ خوشی منانا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ خوشی منانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اس کی بجائے اگر یہی سب پیسے چیریٹی میں دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب تو سب کو انوائٹ کر دیا میں نے، لیکن
رک کر اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ ہم اپنی شادی کی سالگرہ آپ کے کہے طریقے سے منا لیں گے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، وہ سب کو پہلے ہی دعوت دے چکا تھا کیونکہ شہوار اور حیات اس سرپرائز سے لاعلم تھے، تو وہ دونوں رازداری سے سارا کام کر رہے تھے۔ وہ اپنے گفٹس لے آئی تھی، جبکہ عیسیٰ نے ابھی تک اپنا گفٹ نہیں بتایا تھا۔ مجھے سرپرائز دینا اچھا لگتا ہے۔ شان نے اچکایا اور غور سے اسے دیکھا جو کپ ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی گفٹ کو چیک کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام سے خود ہی مطمئن نہیں تھی۔ چائے کا دوسرا گھونٹ بھرا تو رکی، سر اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا، پھر کپ کو۔ چائے کس نے بنائی ہے؟ پہلے کون بناتا ہے؟ یہ زینت آپا کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں ہے۔ کپ نیچے رکھ کر اسے دیکھا، کیونکہ یہ انہوں نے بنائی بھی نہیں ہے۔ پھر کس نے؟ وہ رکی، آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے بنائی ہے۔ نہیں کہتا، آپ نے پہلے ہی گیس کر لیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسی۔ عیسیٰ مسکرایا۔ وہ ہنستی تھی تو اسے لگتا تھا کہ اس پر مسکرانا واجب ہے۔ یعنی آپ نے چائے بنا لی؟ واقعی؟ وہ حیران تھی۔ یقیناً۔ اس دن چائے پینے پر اندازہ ہوا کہ یہ اتنی بری شے بھی نہیں ہے جتنی مجھے لگتی تھی۔ اچھا؟ قرت نے ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھی اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پھر چائے پینے کے فوراً بعد آپ نے 3 گلاس نیبو پانی کیوں پیا تھا؟ وہ کچھ دیر بول نہ سکا، پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ گلٹی ایز چارجڈ۔ اس نے بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے دوسرا گھونٹ بھرا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی لیکن خیر تھی۔ چائے اچھی بناتے ہیں۔ شکریہ مادام۔ سر جھکا کر داد وصول کی، پھر ارد گرد پھیلے سامان کو دیکھا۔ یہ رہنے دے، ملازم کر لیں گے۔ تھوڑا سا ہی رہتا ہے۔ وہ دوبارہ پیکنگ کرنے لگی۔ ڈیڈ ریسٹ واچ نہیں پہنتے؟ وہ ڈبے میں پیک ریسٹ واچ کو دیکھ کر بولا تو قرت کی نظر گھڑی پر گئی، پھر تھوک نکلا۔ یہ انکل کے لیے تھوڑی لی تھی۔ ان کے لیے نہیں لی، نظریں چراتے جواب دیا۔ پھر کس کے لیے؟ گھونٹ بھرتے وہ یوں ہی پوچھنے لگا، پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ وہ کس کے لیے لی گئی تھی تو رکا۔ وہ جواب دینے کے بجائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ نے مسکراہٹ دبائی۔ اگر ڈیڈ ریسٹ واچ نہیں پہنتے تو پھر کس کے لیے لی ہے آپ نے؟ ہمارے گھر میں کون ریسٹ واچ پہنتا ہے؟ مصنوعی انداز میں پوچھتے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ البتہ اب کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ قرت نے کچھ جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ معلوم تھا کس کے لیے لی ہے، پھر بھی اپنے لیے لی ہے۔ تڑپ کر کہا، یہ لیڈیز واچ نہیں ہے۔ اللہ، میں یہی پہنوں گی۔ عیسیٰ ہنس دیا، پھر کپ نیچے رکھا اور اسے دیکھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ میں پہن سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے یہ مجھ پر زیادہ اچھی لگے گی۔ اس نے ریسٹ واچ کو دیکھا، پھر اسے اور واچ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ عیسیٰ نے وہ اس کے ہاتھ سے لی، ڈبہ کھولا اور واچ باہر نکالی۔ سلور کلر کی واچ تھی۔ یعنی میری پسند کا اندازہ ہے آپ کو؟ اسے واچ پسند آئی تھی۔ قرت کو اچھا لگا۔ بالکل۔ ٹیسٹ لے لوں؟ کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ آپ کو میری پسند کا کتنا علم ہے۔ وہ گڑبڑائی۔ اب نہ کہتی تو وہ سوچتا جھوٹ بول رہی تھی، اس لیے سر ہلا دیا۔ تکے تو مار ہی سکتی تھی۔ ٹھیک، تو میری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے چند لمحے سوچا۔ چائنیز رائس، بیف کباب۔ وہ سٹ پٹائی۔ میرا پسندیدہ رنگ سفید سیاہ، لیکن آپ کی بہت سی شرٹ سفید ہیں۔ اس نے جھرا کی، اور بہت سی بلیک ہیں۔ آپ کے آفس کا رنگ سفید ہے اور کمرے کا سیاہ ہے۔ اب کہ اسے چپ لگی۔ اوکے نیکسٹ۔ فیوریٹ فٹ بال پلیئر؟ وہ کرکٹ نہیں دیکھتا تھا اور فٹ بال میں اسے صرف ایک پلیئر کا نام آتا تھا، رونالڈو۔ نیمار۔ وہ گڑبڑائی۔ اللہ اللہ۔ اوکے، فیوریٹ پرفیوم؟ عیسیٰ نے پیچھے کو ہوتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اتنے عجیب نام ہیں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ جھنجھلاہٹ چہرے پر نمودار ہوئی۔ اللہ جی، ایک بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ بےعزتی الگ۔ اف اف۔ پسندیدہ منظر؟ وہ رکی۔ پسندیدہ منظر؟ آپ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھنا میرا پسندیدہ منظر ہے۔ میرا بلش کرتا چہرہ دیکھنا؟ عیسیٰ کے اگلے الفاظ رک گئے۔ نظر قرت پر گئی، جسے شاید کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ چہرہ سرخ ہوا۔ عیسیٰ نے اس بار مسکراہٹ دبانے کا تکلف نہیں کیا۔ یہ سچ ہے، اس کا چہرہ، اف، وہ بنا آئینہ دیکھے بتا سکتی تھی وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ زبان کیوں پھسل جاتی تھی اس کے سامنے، قدرے جھنجھلاتے ہوئے۔ اب کہ اس نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔ میرا فیوریٹ پھول؟ مجھے نہیں معلوم، جھنجھلا کر کہتے سامان سمیٹا۔ قرۃ العین۔ اس کا چہرہ پھر سے سرخ ہوا۔ عیسیٰ گویا اب اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ پرسکون قرۃ العین، پرسکون۔ سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ سامان سمیٹا، وارڈروب میں ٹھونسا۔ آپ کا ساتھ ہونا۔ پیچھے کو ٹیک لگائے وہ اب فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ قرۃ مزید سٹ پٹائی۔ چلے، ناپسندیدہ کے بارے میں بتا دے، مجھے کیا ناپسند ہے؟
وہ اٹھ کر اس تک آیا۔ نہیں معلوم۔ وارڈروب بند کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جانے لگی جب عیسیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کا دور جانا، دھیرے سے اس سے کہا۔ وہ رک گئی۔ اور اگر میں کبھی دور چلی گئی تو؟ آنکھیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عیسیٰ کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ میں زندہ رہنا بھول جاؤں گا۔ استغفر اللہ، کتنا فضول بولتے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ، کتنے بہترین سوال پوچھتی ہیں آپ پوچھے تو ٹھیک، ہم پوچھے تو مذاق۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر نرمی سے اس کے کیچر میں بندھے بالوں کو کھول دیا۔ وہ کچھ اور جھنجھلائی۔ کبھی باندھا بھی ہے پھر بالوں کو؟ عیسیٰ سر جھکا، ہلکا سا ہنسا۔ باندھ دو؟ جی نہیں، نروٹے پن سے کہتے اس کے ہاتھ سے کیچر واپس لیا اور دوبارہ سے گول مول کر کے باندھ دیا۔ آپ پھر ایسی باتوں پر سرخ پڑ جاتی ہیں۔ وارڈروب سے ٹیک لگائے، سینے پر بازو باندھے اسے دیکھا۔ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کیا کروں؟ باتیں ہی نہ کیا کریں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ میرے سامنے بیٹھی رہا کریں۔ تھک جائیں گے دیکھ دیکھ کر۔ میں آپ کو صدیوں مسلسل دیکھ سکتا ہوں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ عیسیٰ ہنس دیا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک بار پھر سرخ ہوئی تھی۔ وہ صبح کہر آلود ہونے کے ساتھ بہاری بھی تھی، یوں جیسے فضا میں کوئی نامحسوس سی بدبو پھیل گئی ہو، جیسے دور جنگلوں میں کسی مادہ نے مردہ بچہ پیدا کیا ہو اور اس کی بو اس کے سوگ کے ساتھ ساتھ شہر تک آ رہی ہو، ٹھنڈک جگر میں گھسنے والی ہو، لیکن پھر بھی کسی جہنم سے گرم شہ کا احساس ارد گرد ہو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی قرت نے گہری سانس لی، کھڑکی بند کی اور پیچھے کھڑے عیسیٰ کو دیکھا۔ ہم کتنے بجے آئے؟ 4 بجے تک۔ ایوننگ کا پروگرام ہے؟ تیاریاں ہو گئی ساری؟ تھوڑی بہت رہتی ہیں، وہ زین کر لے گا۔ وہ کل ہی لاہور سے چند دن کی چھٹی پر واپس آیا تھا اور عیسیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ آنٹی اور انکل کو شک نہیں ہوگا؟ وہ متذبذب تھی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا کہ کسی فرینڈ کی طرف جانا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور میں نے کب کہا میں اچھا انسان ہوں؟ ابرو اچکائے۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ برا انسان بھی آج کل اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کا گفٹ کہاں ہے؟ وہ میں وہیں دوں گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹا اور اس تک آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے پھول نکال کر اس کے سامنے کیا۔ میں نے انہیں پھول پیش کیے تاکہ پھول خود پر رش کر سکے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، پھر سرخ گلاب اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ عیسیٰ کا ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ خبردار! انگلی اٹھائی۔ میں صرف پھول لگا رہا تھا۔ مسکراہٹ دبائے ہاتھ میں تھاما پھول دکھایا۔ میں خود لگا لوں گی۔ میرے لگانے سے یہ مرجھائے گا نہیں۔ اچھی منطق ہے، ادھر دیں۔ اس نے کان کھجاتے پھول اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شام تک آ جائیے گا، اوکے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ عیسیٰ بیڈ پر کوٹ اٹھاتا پلٹا۔ وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ قرۃ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پکارا، عیسیٰ؟ جی؟ پلٹا وہ اسے بس دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ آر یو شیور؟ اب کے صرف سر ہلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ دل پتہ نہیں کیوں خالی سا ہو گیا تھا۔ عجیب سی بے چینی اور اداسی اندر تک گھرتی جا رہی تھی۔ کسی شے کے غلط ہونے کا احساس فضا میں ٹھہر گیا تھا۔ سر جھٹکتے الماری کا دروازہ کھولا۔ ایک گفٹ ابھی پیک کرنا تھا تو وہ اسے اٹھانے لگی جب احساس ہوا کہ کچھ غائب تھا۔ گفٹ ادھر ادھر گھمائے تو اسے احساس ہوا کہ آج صبح جو تازہ گلاب وہ توڑ کر لائی تھی اور ان کا اپنے ہاتھوں سے گلدستہ بنایا تھا وہ غائب تھا۔ نظر ہاتھ میں پکڑے 2 گلابوں پر گئی۔ عیسیٰ! گہرے سانس لیتے اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کا بکٹ اٹھا کر لے گیا تھا اور اسی کے توڑے گئے گلابوں سے تھما رہا تھا۔ شام کے 4 بجے ان کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رکتی دکھائی دی۔ شہوار اور حیات قدرے حیران سے اترے۔ یہ ہمارا فارم ہاؤس ہے قرۃ؟ شہوار نے اچنبھے سے اسے دیکھا کہ شاید وہ انہیں غلط ایڈریس پر لے آئی تھی۔ جانتی ہوں آنٹی۔ سفید عبایا میں ملبوس قرۃ العین پچھلا دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے۔ پھر یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ اندر چلیں، پتہ چل جائے گا۔ شہوار آگے بڑھنے لگی جب حیات کی آواز سنائی دی۔ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے شہوار۔ وہ مسکرا رہے تھے جیسے وہ جان گئے تھے کہ انہیں یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ شہوار کے چہرے پر حیرانی ابھری، پھر خوشگوار مسکراہٹ۔ رک کر قرۃ کو دیکھا جو جھمپی سی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دس از ناٹ فیئر انکل، تم مجھے چکمہ نہیں دے سکتی بیٹا جی۔ گہری ہوتی مسکراہٹ لیے وہ شہوار تک آئے اور ان کا ہاتھ تھاما۔ عیسیٰ کہاں ہے؟ شہوار کو اب سمجھ آئی تھی وہ 2 دن سے کیا کھسر پھسر کر رہے تھے۔ اندر ہیں، چلیں۔ سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ انکل بھی عیسیٰ کی طرح چالاک نکلے۔ شہوار اور حیات سر ہلاتے آگے بڑھنے لگے اور وہ ان کے پیچھے۔ گاڑی نیچے پارک تھی، اوپر 10 سیڑھیاں تھیں۔ آگے سے ہند پہلے سوچا کہ گفٹس لیتی چلے، پھر اوپر کی طرف جانے لگی کہ ملازم لے جائیں گے اسے۔ شہوار اور حیات کے ساتھ اندر جانا تھا۔ مہمان آ چکے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ابھی آخری سیڑھی پر تھی جب رک گئی۔ سینے میں اچانک ہی کوئی تکلیف اٹھی تھی، یوں جیسے کسی نے برچھی سے دل کو کاٹ دیا ہو۔ ناقابل برداشت سی تکلیف۔ وہ ریکنگ پر ہاتھ رکھ کے ہلکی سی جھکی، ہاتھ سینے پر گیا۔ گو بس 2 سیکنڈ کی بات تھی، لیکن یوں لگا جیسے روح اندر تک ہل گئی ہو۔ اسی لمحے نظر عیسیٰ پر گئی۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ شہوار اور حیات آگے تھے۔ وہ ہاتھوں میں وہی بکیٹ اٹھائے ہوئے تھا جو اس نے صبح بنایا تھا، آڑے ترچھے سرخ گلاب۔
گلدستہ تھامے ہاتھوں میں کچھ اور بھی تھا، سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے موتیے کے پھول۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بالکل رک کر اسے دیکھے گئے، نہ بنا سانس لیے، بنا پلک جھپکے۔ دل میں ایک بار پھر تکلیف کی لہر اٹھی، اذیت آنکھوں میں جھلکی، لیکن اس نے پلک نہیں جھپکی۔ وہ اسی طرح عیسیٰ کو دیکھے گئی، ایک ہاتھ سینے پر تھا، دوسرے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے۔ سرخ گلابوں والا ہاتھ ہلکا سا کپکپا رہا تھا۔ محبت میں الہام ہوا کرتے ہیں، سو اس لمحے اس پر بھی ہوا تھا۔ اس کا دل کیا عیسیٰ وہیں رک جائے، وہ آگے مت بڑھے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ رک جائے، لیکن آواز پھنس گئی۔ اور پھر لمحوں کا کھیل تھا جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ اس کی نظر نے ہاتھ میں تھامے گلاب سے اس کے چہرے کا سفر کیا، وہاں اذیت تھی۔ پھر نظر اس کے سینے پر گئی، وہاں سرخ رنگ نظر آ رہا تھا، پانی کی صورت بہتا ہوا، سفید شرٹ کو سرخ کرتا ہوا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نیچے کو جھکا۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ عیسیٰ! اسے شہوار کی چیخ سنائی دی۔ وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گی، آنکھوں کی پتلیاں تھم گئیں۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ حیات اور شہوار اس سے آگے تھے، وہ اس تک پہلے پہنچ گئے، وہ پیچھے تھی، اسے جانے میں دیر لگتی، قرۃ العین دیر کر دیا کرتی تھی۔ وہ نیچے گرنے کو تھا، جب کسی نے اسے تھاما، وہ بس وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ سرخ رنگ کیسا تھا؟ عیسیٰ سینے پر ہاتھ رکھ کے نیچے گرا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ہاتھ میں تھامے گلاب پھسل گئے، بائیں ہاتھ میں تھامے سفید ننھے پھول گر کر کسی کے قدموں تلے آ گئے، اور اس لمحے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ سرخ رنگ خون تھا۔ عیسیٰ کو گولی لگی تھی۔ قرۃ کا ریکنگ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹا، وہ جیسے اسی کے سہارے پر کھڑی تھی، یکدم نیچے بیٹھی، ہاتھ میں تھامے گلاب نیچے گرے۔ عیسیٰ! لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ ذہن اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، کبھی کھل رہی تھی، چہرہ سفید تھا، آنکھیں سرخ تھیں، وہ اذیت میں تھا، اس کے چہرے کی اذیت قرۃ کی آنکھوں میں بسی۔ عیسیٰ! اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ خود کو سنائی نہ دیتی۔ عیسیٰ کے پاس اتنا شور تھا کہ اس تک نہ پہنچ پاتی۔ ذہن چلا چلا کر کسی کو ایمبولینس کو کال کرنے کا کہہ رہا تھا، شہوار رو رہی تھی، حیات سب پر چلا رہے تھے۔ عیسیٰ! آواز اب بھی آہستہ تھی، لیکن جانے کون سا تعلق تھا کہ بند ہوتی آنکھوں سے۔ عیسیٰ نے نظر موڑی، سیڑھیوں کے پاس سفید مجسمے کی صورت بیٹھی قرۃ نے اس کی آنکھوں کا رخ خود پر دیکھا۔ عیسیٰ کے لب ہلے۔ قرۃ! اس کا ہاتھ سینے پر تھا، قرۃ کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا، سینے پر گیا، وہاں ایک بار پھر اذیت ابھری، روح کو ہلاتی اذیت، آنکھوں سے پانی نکلا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ہمت ختم ہو گئی، اذیت باقی رہ گئی، اور پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ عیسیٰ کی اس پر ٹکی آنکھیں بند ہونے لگی۔ پلیز نہیں! آواز لبوں تک رہ گئی، اذیت دل تک پہنچ گئی۔ عیسیٰ تک اس کی آواز نہیں گئی تھی، اس کی آنکھیں کھلی رکھنے کی التجا مسترد ہوئی۔ عیسیٰ کی آنکھوں نے قرۃ العین کی آنکھوں کی اذیت کو دیکھا، لیکن آج وہ اس اذیت کو دور کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے سینے پر دل کے قریب درد تھا، یوں جیسے کسی نے سرخ انگارہ رکھ دیا، یوں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا، جیسے کسی نے دل نکال لیا۔ ارد گرد کسی کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی، ارد گرد کسی کی اذیت نہیں پہنچ رہی تھی، فی الوقت اسے اپنی اذیت کافی تھی۔ اس نے اس کا سر گود میں رکھے موم کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے، اس کی پلکیں اذیت سے متعارف ہوئی۔ موم! اس کے ہونٹ بے آواز ہلے، درد ہونے پر پکارا جانے والا پہلا نام، اذیت کے وقت یاد آنے والی پہلی ہستی۔ نظر حیات پر گئی، وہ اس کے کندھوں کو پکڑ کر اٹھا رہے تھے، پلکیں بوجھ سے گرنے لگی۔ پھر اس نے رخ موڑا، نظر سیڑھیوں کے پاس بیٹھی سفید لباس والی لڑکی پر گئی، جس کا ہاتھ سینے پر تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ آخری منظر اس کے ذہن میں سیڑھیوں کے پاس سفید لباس میں بیٹھی لڑکی کا تھا، اور پھر ارد گرد ہر شے اندھیر ہو گئی۔ چند روز قبل، اور کیا ہے عیسیٰ حیات کی عزیز ترین شے؟ کامران آفندی کے سامنے کھڑا شخص ان سے پوچھ رہا تھا۔ کسی انسان کے لیے اس کی عزیز ترین شے کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کی زندگی؟ عیسیٰ حیات کو ختم کر دو۔ لمحے بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ آپ عیسیٰ کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں، شاید، لیکن وہ رک گیا، پھر سر جھٹکا، اسی کی بلا سے سر اٹھا کر کامران صاحب کو دیکھا۔ آپ کو میں شکل سے کوئی قاتل لگتا ہوں کامران افندی صاحب؟ وہ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ دشمنی قاتل بھی بنا دیا کرتی ہے۔ اس کا چہرہ لمحے میں بے تاثر ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہ کام کروا سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں میں۔ ان کی آواز مدھم ہوتی گئی، پراسرار، سرد اور آگ کی مانند۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے تو پیچھے موجود شخص کی آنکھوں میں سرد آگ ابھری۔ تمہارا وقت ختم ہوا عیسیٰ حیات۔ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں رکھے بینچوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی، جس کا عبایا سفید تھا، جس پر سرخ رنگ کے دھبے نظر آتے تھے، جس کے ہاتھ میں سفید ننھے پھول تھے، جن پھولوں پر کسی کا خون گرا تھا، جس کی بھوری آنکھیں رو رہی تھی، وہ جو قرۃ العین تھی۔ آپریشن تھیٹر کے بعد بند دروازے کے پار کسی کا لہو میں لپٹا وجود پڑا تھا، جس کی سفید شرٹ سرخ رنگ سے رنگین تھی، جس نے کسی کا دل مٹھی میں لے رکھا تھا، جس کی بند سے آنکھیں کسی کو رلا رہی تھی، وہ جو عیسیٰ حیات تھا۔
ہاتھ ہونٹوں پر جمائے سسکیاں بھرتے، بار بار نفی میں سر ہلاتے، ارد گرد تیزی سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے وہ بس ساکت ذہن کے ساتھ رو رہی تھی۔ ارد گرد بھاگتے لوگوں میں سے ایک بھورے بالوں والا لڑکا بھی تھا جو ہاسپٹل میں ارد گرد بھاگ رہا تھا، کبھی ڈاکٹر کو پکڑتا، کبھی کسی سے فون پر بات کرتا۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر کوئی بیٹھا رو رہا تھا، سامنے والی چیئر پر بیٹھے عمر رسیدہ شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بس سن دماغ کے ساتھ روتی رہی، ذہن میں ایک ہی منظر تھا، اس سے فاصلے پر سفید شرٹ میں بند آنکھوں سے گرتا وجود۔ قرۃ العین کو اس وقت صرف عیسیٰ حیات یاد تھا۔ ذہن میں کوئی خوف تھا جو اس سے بچھڑنے کا خوف تھا، دل میں کوئی درد تھا جو اس سے دور ہونے کا درد تھا، باقی ہر خیال ہر درد پیچھے جا سویا تھا۔ جانے کتنے لمحے اس نے ساتھ والی چیئر سے خاتون کو اٹھتے دیکھا، سامنے والے شخص کو آتے جاتے دیکھا، کتنے لوگ سامنے سے گزرے یاد نہیں، کتنے لمحے بیتے بھول گیا۔ مٹھی میں تھامے پھول باسی ہونے لگے۔ آج نہ وہ انہیں مسلنا چاہتی تھی، نہ پھینکنا۔ ان پر کسی کا خون تھا، وہ خون جو اس کے کپڑوں پر لگا تھا، وہ کسی کے درد کے گواہ تھے، وہ درد جو اس کے اندر تک تھا۔ ان پھولوں میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، ان پھولوں میں کسی کی گونج بستی تھی۔ سفید پھول، سفید لباس والی ملکہ، سفید پھول، کسی کے محبت کی خوشبو، سفید پھول، عیسیٰ حیات کے پھول۔ چند لمحے مزید سر کے اور اس کے کانوں میں کوئی آواز گونجی، اس کے سامنے سے گزرتے بھورے بالوں والے لڑکے نے کچھ کہا تھا، اس کا سر اٹھا، الفاظ ذہن میں جذب ہوئے، ساکت ذہن جاگا، آنکھوں میں اذیت کے علاوہ کچھ اور بھی نظر آیا۔ وہ لڑکا کوریڈور میں آگے بڑھ گیا تھا، وہ رخ موڑ کر کوریڈور کے سرے کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ لڑکا اس کے سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے زین بھائی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ زین رکا اور اسے دیکھا۔ پولیس اسٹیشن؟ جی۔ آنسو بہہ نکلے، آواز کام گئی، ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے، کانپتے ہاتھوں سے اس نے روتی آنکھوں کو صاف کیا، پھٹتے ذہن سے اس نے بند ہوتے دل کو مضبوط کیا۔ کس لیے؟ وہ متذبذب تھا، لہجے میں تھکن تھی، آنکھوں میں اذیت تھی، چہرے پر خوف تھا۔ آپ لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس آواز دو ٹوک تھی، لہجے میں کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں درد تھا، چہرے پر خوف سے کچھ زیادہ تھا۔ ذہن کی نظر آپریشن تھیٹر پر گئی۔ اس وقت؟ مجھے اسی وقت جانا ہے۔ اس نے ایک بار بھی آپریشن تھیٹر کو نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، ہم بعد میں چلیں گے، اسے سمجھانا چاہا، اس کا سر نفی میں ہلا، آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ مجھے ابھی جانا ہے، اگر آپ نہ لے کر گئے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ذہن نے اب کے بے بسی سے اسے دیکھا، یہ وہ عورت تھی جس کے سامنے عیسیٰ حیات ہار جاتا تھا۔ عیسیٰ حیات واحد انسان تھا جس کے لیے ذہن فیاض دنیا ہلا دیتا۔ اس نے گہری سانس لی، اتحاد میں سر ہلایا، ساتھ کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ اکیلی نہیں جائے گی۔ قرۃ آگے بڑھ گئی، اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ پولیس اسٹیشن میں شور تھا، لیکن وہ شور ڈرائی وے پر اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی آوازوں سے کم تھا۔ وہ بس سامنے رکھی ٹیبل پر پڑے سفید گلاس کو دیکھے گئی، آنسو رک چکے تھے، اذیت اب بھی وہیں تھی، ہاتھ میں تھامے ننھے پھول مرجھا رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہاتھ میز پر مضبوطی سے جمایا، ذہن کی نظر پیچھے گئی، پھر وہ اٹھا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کیوں پکڑ کر لائے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ وہ ہتھکڑیوں میں لپٹا ہوا تھا، بار بار تلملاتا اس کے پیچھے آ رکا۔ دیکھ لوں گا تم سب کو، کس جرم میں لے کر آئے ہو یہاں؟ اس کی مٹھی اس قدر ضرورت سے بھینچ گئی کہ انگلیاں ہتھیلی میں پیوست ہونے لگی، پھر وہ دھیرے سے اٹھی اور رخ موڑا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر امید۔ قرۃ، شکر تم یہاں آ گئے، یہ لوگ۔ آواز منہ میں رہ گئی، قرۃ کا دستانے میں چھپا ہاتھ پوری قوت سے اس کے منہ پر پڑا تھا۔ جواد نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ تھی، نفرت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بفر کر آگے بڑھا، جب زین اس کے سامنے آیا۔ خبردار، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکیلا۔ جواد 2 قدم پیچھے ہوا، پھر قرۃ کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب کی آواز میں درشتی تھی، وہ کرسی کے پیچھے سے ہٹتی اس تک آئی۔ لعنت ہو تم پر جواد، لعنت ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، کہا نا، عیسیٰ پر گولی چلائی ہے تم نے۔ وہ پوری قوت سے چلائی، وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے گولی نہیں ماری اسے، سمجھی تم؟ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم سے اور تمہاری غلیظ زبان سے نفرت ہے مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کا گریبان تھاما، ذہن بے اختیار آگے کو ہوا، لیکن پھر رک گیا۔ ساتھ کھڑی ملازمہ کو ابرو سے اشارہ کیا، وہ آگے بڑھی اور اسے تھام کر پیچھے کیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی آواز میں سختی ابھری۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ دشمنی مجھ سے تھی تو مجھ پر گولی چلاتے، اس پر کیوں؟ اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ نہیں روئے گی، لیکن آنسو روانی سے گرنے لگے۔ وہ میرے سامنے نیچے گرا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا جواد، وہ میرے سامنے مر رہا تھا، عیسیٰ حیات قرۃ العین کے سامنے مر رہا تھا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھی، ذہن کے گلے میں گلٹی ابھری۔ میں نے اسے نہیں مارا، وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مر کر دکھا سکتا ہے، اب تو سب ٹھیک تھا، تو وہ برسوں پرانا قول اب کیوں پورا کرنے لگا؟ یہ کیسا بدلہ لیا تم نے جواد؟ قرۃ العین کی روح تک جھلس گئی ہے۔ میں نے اسے نہیں مارا قرۃ، میرا نام مت لو اپنی زبان سے۔ سر اٹھا کر سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ مر گئی قرۃ العین، مر گئی میں، اور اب تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ آنسو پونچھتی اٹھی اور اس تک آئی۔ اگر عیسیٰ کو کچھ ہوا، واللہ جواد، میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔
میں نے کہا میں نے اسے نہیں مارا، وہ آنکھوں میں سختی لیے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ لیکن تم نے مجھے مار دیا، اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ جواد ہلا تک نہیں۔ تم نے مجھے کئی بار مارا ہے جواد، بازار کے اس کیبن میں پہلی بار مارا تھا، بیٹھک میں مجھ پر الزام لگاتے ہوئے دوسری بار مارا تھا، میرا راستہ روک کر تیسری بار مارا تھا، آخری بار آج مار دیا، اب تو مجھ میں زندگی بھی نہیں بچی جواد۔ آواز ٹوٹنے لگی۔ جو میں نے کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن جو نہیں کیا اس کا الزام مجھ پر مت ڈالو۔ ہتھ کڑی میں جکڑے وجود کو اس نے چھڑانے کی کوشش کی۔ زین پیچھے کھڑا کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایسا الزام تم نے بھی مجھ پر لگایا تھا، یاد ہے؟ کچھ بیچ بازار میں کھڑے ہو کر، بیٹھک میں کھڑے ہو کر۔ تم کیوں خدا سے کیوں نہ ڈرے جواد؟ تمہاری خود کی بھی ایک بیٹی ہے۔ جواد کا خود کو چھڑاتے وجود تھم گیا، وہ بالکل رک کر قرت کو دیکھے گیا۔ کبھی سوچا اگر کوئی بازار میں کھڑے ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارے، کوئی بیچ چوراہے میں اس پر الزام لگائے، بھرے خاندان میں اسے بد کردار کہے؟ تم اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو جواد، اسے قرۃ العین سمجھ کر دیکھو۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ میری بیٹی کو لے کر مجھے بد دعا مت دو۔ وہ باپ تھا، اچھا یا برا، لیکن وہ ایک باپ تھا۔ باپ بیٹی کی بات بیٹی کی آئی تو ڈر گیا، اندر تک ہل گیا۔ قرت نے آنسو پونچھے۔ بد دعا دینی ہوتی تو کب کی دے چکی ہوتی۔ میں تمہیں صرف یاد دلا رہی ہوں، تمہاری بھی ایک بیٹی ہے۔ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرو کہ کوئی اس کے ساتھ ویسا نہ کرے جیسا تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ آگے بڑھی، جواد اسے ہی دیکھ رہا تھا، گلے میں بار بار گلٹی ابھری۔ اس کے ساتھ آ کر وہ رکی۔ اگر عیسیٰ کو کچھ ہوا تو میں تمہاری شکایت اپنے خدا سے کروں گی، میرے خدا کے انصاف سے ڈرو۔ اور وہ چلی گئی۔ جواد کا وجود ریزہ ہوا۔ وہ اس کی بیٹی کے نام سے اسے ڈرا کر گئی تھی۔ قرت کے جانے کے بعد زین جواد تک آیا اور اس کے گریبان کو تھاما۔ جو آپریشن تھیٹر میں پڑا ہے وہ میرا دوست نہیں، بھائی ہے۔ اسے کچھ ہوا تو میں تمہارا معاملہ صرف خدا پر نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور باہر کی طرف بڑھا۔ جواد نے جواب نہیں دیا، وہ سفید چہرہ لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ بات اپنی بیٹی کی آئی تھی تو وہ اندر تک ہل گیا تھا۔ وہ جب باہر آیا، قرۃ العین اسٹیشن کے صحن میں رکھے بینچ پر بیٹھی تھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ رو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ گولی جواد نے چلائی تھی؟ آپ کو فون پر کہتے سنا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زین کو دیکھا، آنکھیں مسلسل رونے سے سوج گئی تھی۔ اسے گارڈ نے وہاں سے فرار کی کوشش پر پکڑا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے زین کو گھورتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے خاموش دیکھ وہ بولا، ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ زین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ساتھ رکھی دوسری کرسی کھینچی اور اسے قدرے فاصلے پر سامنے بیٹھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ قرت کا سر نفی میں ہلا۔ میں خوف زدہ ہوں زین بھائی، میں انہیں کھونے سے خوف زدہ ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں پل پل اذیت میں ہوں، میری روح جھلس رہی ہے۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، وہ خوف زدہ تھی۔ وہ جو عیسیٰ حیات تھا وہ قرۃ العین کو بہت عزیز تھا۔ عیسیٰ حیات کا نہ ہونا قرۃ العین کے دل کو مار دیتا۔ زین بس اسے دیکھے گیا، دل میں موجود اذیت بڑھ گئی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہم سب کو چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتا۔ وہ میرے سامنے نیچے گرا تھا، ان کی شرٹ پر خون لگا تھا، انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ عیسیٰ حیات کو کچھ ہو گیا تو قرۃ العین کیا کرے گی؟ وہ مر گیا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے روتی گئی۔ زین کی آنکھیں نم ہونے لگی، پھر اس نے سر جھٹکا۔ 4 سال پہلے ہم لوگ ملتان میں ہاسپٹل کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ آپ دونوں کا معافی کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے کبھی یہ تعلق رہا ہی نہیں، میری طرف سے کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی ہر ذات کا الزام ان پر ڈالا، ہر قصور پر انہیں الزام دیا۔ میں نے ان کے دل پر کتنا ظلم کیا، اور اب جب سب ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ مجھے ایسے سزا نہیں دے سکتے۔ عیسیٰ حیات قرۃ العین کو ایسی سزا نہیں دے سکتا۔ اس کی ہچکی بندھنے لگی، دل میں اس قدر اذیت تھی کہ لگتا تھا کہ وہ اس اذیت سے پھٹ جائے گا۔ آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ اس کا روتا وجود ساکت ہوا۔ آنکھیں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ دعا؟ جی دعا، میں کیسے دعا کروں؟ زین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے رخ پھیرا۔ عیسیٰ نے بھی کی تھی جب ہم ملتان میں تھے، جب ہم واپس آئے وہ عرصہ آپ کے لیے دعا کرتا رہا۔ اسے لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ملتان میں سویرے اٹھ کر خدا سے کیا مانگتا تھا۔ اسے لگتا ہے میں اس کی دعاؤں سے ناواقف رہا ہوں۔ سچ پوچھیے تو اس کی دعاؤں نے مجھے یقین بخشا ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ جو مانگ رہا ہے اسے مل جائے گا۔ وہ آپ کو مانگتا تھا اور آپ اسے مل گئی قرت۔ جو رب عیسیٰ حیات کو قرۃ العین دے سکتا ہے، وہ رب قرۃ العین کو عیسیٰ حیات نہیں لوٹا سکتا۔ وہ بنا سانس لیے اسے دیکھے گئی۔ دعا؟ اسے دعا کیوں بھول گئی؟ یہ تو سب سے پہلا کام تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب سے پہلا کام آخر میں کرتی۔ اس نے آنسو صاف کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ہاسپٹل چلیں زین بھائی؟ زین سر ہلاتے اٹھا۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ فون جیب سے نکال کر وہ لمحے بھر کو رک گیا۔ قرت اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس کی کال ہے؟
ہاسپٹل سے ہے۔ اس نے ساتھ کھڑے درخت کو تھاما، اسے ڈر تھا وہ گر جائے گی۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ جی آ رہا ہوں بس۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ابھی کچھ کہے گا، کچھ ایسا جو اس پر بھاری ہوگا۔ اس کا دل کیا وہ غائب ہو جائے، اسے اگلی سانس نہ آئے۔ وہ زین سے کہے وہ بہری ہو چکی ہے، اسے کچھ نہ سنایا جائے۔ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، وہ کوئی نیا منظر نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا دل دھڑکنا چھوڑ رہا تھا۔ اگر وہ کچھ برا کہنے لگا تھا تو وہ چاہتی تھی قافلے روک دیے جائیں، شہر میں اعلان کروا دیا جائے وہ جو عیسیٰ حیات ہے قرۃ العین اس سے پہلے فنا ہو چکی۔ زین نے کال بند کیا اور قرۃ کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا زندہ لوگوں کے اندر سے روح کیسے کھینچی جاتی ہے۔ ریلیکس، اس کا ابھی آپریشن ہو رہا ہے۔ سماعت واپس آئی۔ اسے اب خیر کا کلام سننا تھا۔ آنکھوں کی بینائی آباد تھی۔ اسے اب من چاہا منظر دیکھنا تھا۔ شہر کے قافلے رواں رہے۔ اس کا عزیز شخص سلامت تھا۔ گہری سانس لیتے، درخت سے ہاتھ اٹھاتے وہ سیدھی ہوئی اور بنا کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسے عیسیٰ کے لیے دعا کرنی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے تو مجھے لگا تھا کہ وہ عزیز ترین چیز جو اس کی ہوگی یا پھر جو اس کے نزدیک ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ قرۃ العین ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ قرۃ العین کو کریں گے، نشانہ بنائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو کیا تو وہ تھوڑا سا میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی کہ یار یہ کیا، انہوں نے اس کو کیوں کیا۔ اور پھر جس طرح سے وہ صوفیہ والا سین ہوتا ہے، صوفیہ اس کو بولتی ہے تو تب وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اور پھر وہ چائے پیتا ہے، اور وہ چائے اتنی بری بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جن لوگوں کو پسند نہیں بھی ہے میں مانتی ہوں، لیکن شاید ایسا ہوتا ہو کہ نہ بالکل بھی نہ پی جائے، لیکن میں چائے کی اتنی میں شوقین نہیں ہوں، لیکن سردیوں میں پیتی ہوں، گرمیوں میں تو میں بالکل میں دور سے بھی نہیں دیکھتی، مجھے اتنی گرمی لگتی ہے نا، تو مجھے چائے کے نام سن کر ہی گرمی لگتی ہے، اتنی زیادہ مطلب مجھے ہوتا ہے۔ سردیوں میں میں پیتی ہوں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے پر خیر جنہوں نے پینی ہے انہوں نے تو پینی ہی ہے، ان کو بندہ کیسے روک سکتا ہے۔ لیکن ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں گرم سرد کی تو بات ہی نہیں ہے، بس پسند کی بات ہے۔ اس کو چائے پسند ہی نہیں ہے اور اس کو کافی پسند ہے۔ کافی کے بارے میں بھی لوگوں کا ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے، وہ پھر میں نے بھی کافی پی ہوئی ہے، زیادہ نہیں پی، لیکن مجھے تو مزے کی لگی ہے۔ لیکن میں نے وہ پتہ نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں زیادہ کافی کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، لیکن میں نے دودھ کے اندر والی وہ کافی پی ہوئی ہے جس میں وہ اس کو کر کے پھینٹ کے کر کے بنائی جاتی ہے، میں نے وہ والی کافی پی ہے۔ اب پتہ نہیں وہی والی کافی ہوتی ہے یا میرا خیال ہے کہ ویسے بھی کافی ایک ہوتی ہے۔ خیر میں کہاں چلی گئی، تو اب جواد کا بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی تم ہماری اگر اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہو یار، کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہم پہلے بھی ویسے بات کر چکے ہیں، جواد کے بارے میں بھی اور کامران کے بارے میں بھی، بھائی اپنا کرو، اگر تمہیں وہ کانٹریکٹ نہیں مل رہا ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ تو کچھ لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کی کہ نہ خود جینا ہے نہ دوسروں کو جینے دینا۔ بھائی تم لوگ اپنا کرو اور دوسروں کو بھی کرنے دو، ایسے کیوں کرتے ہو کہ صرف تم لوگ یہی سمجھتے ہو کہ بھائی ہم اپنا ہی کریں دوسرے جائیں بہاڑ میں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔